بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید ہمیں بہت ساری چیزوں کا حکم دیتا ہے، لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو ایک چیز جس کا سب سے زیادہ حکم دیا گیا ہے اور باقی ساری چیزیں اس کے نیچے آتی ہیں، وہ ہے تقوی۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھنا تقوی کے نیچے آتا ہے۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا، روزہ رکھنا تقوی کے نیچے آتا ہے۔ اسی طرح سے حج ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے جتنے احکامات دیے اللہ تعالیٰ نے، وہ سارے احکامات آتے ہیں تقوی کے ذیل میں۔ تو سارے احکامات اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اہم ہیں، اور ان سب احکامات کے اوپر جس حکم کو برتری حاصل ہے وہ ہے تقوی کا حکم۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ یہ سارے اعمال تقوی کے ذیل میں آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان تمام اعمال کو انجام دینے کا مقصد ہی تقوی حاصل کرنا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تاکہ تقوی حاصل ہو، روزہ رکھتے ہیں تاکہ تقوی حاصل ہو، حج کرتے ہیں تاکہ تقوی حاصل ہو، زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ تقوی حاصل ہو، گناہوں سے بچتے ہیں تاکہ تقوی حاصل ہو۔ تقوی یہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو مطالبہ کرتا ہے بنیادی، وہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں اور متقی انسان بنیں۔ تقوی کے حوالے سے قرآن شریف میں مختلف پہلوؤں سے بات کی گئی ہے، احادیث نبوی میں، احادیث معصومین میں مختلف پہلوؤں سے بات کی گئی ہے۔ آج ہم تقوی کے حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ یہ دونوں آیات ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بہت گہرے طریقے سے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو، اللہ کے معاملے میں تقوی اختیار کرو۔ اتقوا اللہ، اللہ کے معاملے میں تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، ایسے تقوی اختیار کرو جیسے اس کا حق ہے کہ اس کے بارے میں تقوی اختیار کیا جائے۔ یعنی ایسا تقوی کرو، ایسا تقوی اختیار کرو اللہ کے معاملے میں جیسا اللہ کا حق ہے کہ اس کے بارے میں تقوی اختیار کیا جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو، تمہیں موت نہ آئے مگر صرف اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ مسلم یعنی اللہ تعالیٰ کے مکمل فرمانبردار بندے۔ یہاں مسلم کے کیا معنی ہے، آگے چل کے ہم اس کو آپ کے لیے بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتیں بیان کی، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کے معاملے میں تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی بہترین کلاس کا تقوی، یعنی ٹاپ کلاس کا تقوی، یعنی اعلیٰ ترین تقوی۔ جب بھی کسی بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسے کرو جیسے حق ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام کو اعلیٰ ترین کوالٹی کے ساتھ، اعلیٰ ترین درجے کے ساتھ اس کام کو انجام دیا جائے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کے تو بہت سے درجات ہیں۔ ایک ہم جیسے انسان کا تقوی ہے، ہم سے بہتر انسانوں کا تقوی ہے، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کا تقوی ہے۔ تو تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اہل بیت کا، ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کا تقوی ہے۔ تو ٹاپ کلاس کا اعلیٰ ترین درجے کا تقوی تو وہ ہے۔ تو اب جب اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم اعلیٰ ترین درجے کا تقوی اختیار کرو، تو کیا اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسا تقوی اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا؟ ہم اس درجے کا تقوی اختیار کریں جو مولا علی علیہ السلام کا تقوی تھا؟
ہم اس درجے کا تقوی اختیار کریں جو ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کا تقوی تھا؟ کیا ہمارے لیے یہ پاسبل ہے؟ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کے تقوی جیسا تقوی اختیار کریں، مولا علی کے تقوی جیسا تقوی اختیار کریں، ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کے تقوی جیسا تقوی اختیار کریں۔ یہ ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب جب ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے تو ہمیں یہ کیوں کہا گیا کہ تم ایسے تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے؟ تو اس کی تشریح آتی ہے سورہ تغابن 28واں پارہ آیت نمبر 16، اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کے معاملے میں تقوی اختیار کرو اتنا جتنی تمہاری توانائی ہے، جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ رسول اللہ جیسا تقوی اختیار کرو، مولا علی جیسا تقوی اختیار کرو، امام حسن اور امام حسین جیسا تقوی اختیار کرو، ائمہ معصومین جیسا تقوی اختیار کرو۔ ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے، ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تمہاری استطاعت ہے، جو تمہاری توانائی ہے، جو تمہاری کیپیسٹی ہے، اپنی کیپیسٹی میں جو تم بہترین تقوی اختیار کر سکتے ہو وہ تقوی ضرور اختیار کرو۔ تمہاری کیپیسٹی میں، تمہاری توانائی میں، تمہاری طاقت اور تمہارے اختیار کے اندر جو ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرو۔ اتقوا اللہ ما استطعتم، ایسا تقوی اختیار کرو کہ جو تمہاری استطاعت اور تمہاری کیپیسٹی ساری کی ساری اس کے اوپر لگا کر تم تقوی اختیار کرو۔ اب اس کی ایک بڑی خوبصورت تشریح امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ، یہ کتاب ہے معانی الاخبار، اس کا صفحہ نمبر 240، اس میں پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس حدیث میں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کے معاملے میں تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے اس کے 3 برانچز، 3 شاخیں، 3 پہلو بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا اس طرح سے تقوی اختیار کرنا جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اس کے معنی یہ ہیں یطاع فلا یعصی، اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی فرمانبرداری کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ تو ہم اپنا ہر کام انجام دیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکیں، ایک لمحے کے لیے توقف کریں جو بھی کام انجام دینے لگے ہیں، اور سوچیں کہ آیا یہ کام اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے تو اس کام کو کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو اس کام کو چھوڑ دیں۔ یطاع فلا یعصی، اس کی اطاعت کی جائے اس طرح سے کہ اس کی نافرمانی نہ ہو۔ وَيُذْكَرُ فَلَا يُنْسَى، اس کا ذکر کیا جائے، اسے یاد رکھا جائے، وَلَا يُنْسَى، اور اسے بھولا نہ جائے۔ یعنی انسان ہر کام کرتے ہوئے یہ یاد رکھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا معبود ہے۔ تو جب انسان کو ہر لمحہ یہ بات یاد رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا معبود ہے، میں نے سارے کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنے ہیں، تو آٹومیٹیکلی اس کے سارے کام اللہ کی اطاعت میں ہوں گے اور وہ کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں کرے گا۔ تو یہ جو یذکر فلا ینسیٰ ہے، یہ بنیادی طور پر ایک بنیاد فراہم کرتا ہے اس چیز کی کہ اطاعت ایسے کی جائے کہ اس میں کسی قسم کی نافرمانی نہ ہو۔ جب انسان کو ہر وقت اس چیز کا احساس ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا خالق ہے، میں نے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ اس کے اپنے تمام احکامات، اپنے تمام کاموں کا حساب دینا ہے، جب انسان کو ہر لمحے یہ بات یاد رہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے دور ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے وَيُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، اللہ تعالیٰ کا شکر ایسے ادا کیا جائے کہ اس کی ناشکری کسی بھی صورت میں نہ کی جائے۔
ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، ہزاروں نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ ہمیں عملی طور پر اللہ کے ذات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور ہماری زندگی اسی طرح سے بن جاتی ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا اس طرح سے تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اتقوا اللہ ما استطعتم، ہماری پوری کیپیسٹی صرف ہونا شروع ہو جاتی ہے اللہ کے معاملے میں تقوی اختیار کرنے کے لیے۔ دوسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی وہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر صرف ایک حالت میں، وہ ہے حالت اسلام۔ اب اسلام کی دو قسمیں ہیں، ایک اسلام یہ ہے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، اب چاہے سارا دن گناہوں میں گزار رہے ہیں، مسلمان تو ہے نا، مسلمان کا ٹیگ تو لگا ہوا ہے۔ اب گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی جب مرے گا تو وہ اس اسلام کی حالت پہ تو ہوگا نا، مسیحی تو نہیں ہوگا، یہودی تو نہیں ہوگا، ہندو تو نہیں ہوگا، سکھ تو نہیں ہوگا، بدھسٹ تو نہیں ہوگا۔ اب میدان کربلا میں دیکھ لیں، امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جتنے لوگ تھے یزید کی لشکر کے، وہ کون تھے؟ مسلمان ہی تھے نا، لیکن امام حسین علیہ السلام سے لڑ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کے سپاہیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، ان میں سے کوئی قتل بھی ہو رہے تھے، واصل جہنم بھی ہو رہے تھے۔ تو جب وہ مر رہے تھے، جب وہ قتل ہو رہے تھے، تو کس حالت میں تھے؟ ظاہری طور پر اسلام والی حالت تھی، وہ مسیحی نہیں تھے، وہ یہودی نہیں تھے، وہ ہندو نہیں تھے، وہ سکھ نہیں تھے، وہ بدھسٹ نہیں تھے، وہ اور کچھ بھی نہیں تھے، مسلمان تھے، صبح نماز پڑھ کے آئے ہوئے تھے، ان میں سے آدھے سے زیادہ حافظ قرآن تھے، مسلمان تھے۔ تو جب مرے امام حسین علیہ السلام کی تلوار کی زد میں آ کر، یا امام حسین علیہ السلام کے کسی مجاہد کی تلوار کی زد میں آ کر، تو ظاہری طور پہ تو وہ مسلمان تھے۔ تو اللہ اس اسلام کی بات نہیں کر رہا کہ اس طرح کے اسلام کی حالت میں مرو، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، تمہاری زندگی میں اس کی اطاعت ہو، اس کی نافرمانی نہ ہو، اس کی یاد میں رہو اور نہ اس سے غافل نہ ہو، اس کو فراموش نہ کرو، اس کے شکر کی حالت میں ہو، نا شکری کی حالت میں نہ ہو۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ تمہاری حالت ہو جس حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ سوال، انسان کیا کرے کہ انسان کی موت اس حالت میں آئے؟ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہماری موت کب آ جائے، کس وقت آ جائے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ کسی کی موت کب آ جائے، کس وقت آ جائے۔ تو پھر کیا کیا جائے کہ ہماری موت حالت اسلام میں آئے، اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری کی حالت میں آئے، اللہ تعالیٰ کے مکمل تقوی کی حالت میں آئے؟ تو وہ ایک ہی طرح سے ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزارنا شروع کر دیں۔ جب ہم طے کر لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے دائرے سے نکلنا ہی نہیں ہے، تو پھر موت جب بھی آئے گی تو وہ حالت اسلام میں آئے گی، حالت فرمانبرداری میں آئے گی۔ بالفاظ دیگر یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام پر، یہ آیت حقیقت میں یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ حالت اسلام میں ہونا چاہیے، ایک ایک لمحے میں تمہیں اللہ کی مکمل فرمانبرداری کی حالت میں ہونا چاہیے۔ تو جب انسان طے کر لے کہ میں نے ایک ایک لمحہ اللہ کی فرمانبرداری کی حالت میں گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جینا ہے، تو پھر اس کی موت بھی اسی حالت کے اوپر آتی ہے۔ تو یہ حصہ آیت کا بھی در حقیقت وہی بات کہہ رہا ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا اس طرح سے تقوی اختیار کرو جیسے اس کا تقوی اختیار کرنے کا
حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کی ان آیات اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں ایسے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔